ہمارے ہاں دعائیں مانگنے کا رواج بولو بھائی ختم ہو گیا. دل ہی نہیں لگتا دعا میں, ایسی بے رخی سے مانگتے ہیں, اتنی بددلی سے مانگتے ہیں کہ اس طرح تو انسان کسی سے قرضہ بھی نہیں مانگتا. اور وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ بات دل میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ میں مانگ رہا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوگی. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا جو جو مانگ رہا ہوں وہ قبول ہو رہا ہے, تو پھر دیکھو بیٹھ جائیں گے, سب بیٹھ جائیں گے مصلی سنبھال کے. شیطان نے دل میں یہ بات ڈال دی ہوتی ہے کہ تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ملتا تو ہے نہیں, جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ملتا. بھائی اگر ہم مانگتے ہیں اللہ مجھے جاب دلا دے اور 1 تاریخ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جاتا, سبحان اللہ, دعا قبول ہو رہی ہے. بے روزگار آدمی خود بھی مانگ رہا ہے, مولوی صاحب سے بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو, مگر جو بے روزگار ہے وہ بے روزگار کا بے روزگار ہی رہتا ہے. نظر تو یہی آ رہا ہے نا. کوئی مریض ہے ہسپتال میں, اس کی شفا کی دعائیں ہو رہی ہیں, وہ مریض کا مریض ہی رہتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دعا مانگتے ہیں اللہ ابا کو ٹھیک کر دے, مگر ابا ٹھیک ہونے کا نام بول لو نا, کیا ہو گیا, نہیں لے رہے. خود اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے, وہ بھی نہیں ہوتا, یہ کام کر دے, وہ بھی نہیں ہوتا, ہو تو کچھ رہا نہیں ہے. تو بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے سے فائدہ کیا؟ یاد رکھیے دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے, اور دعا مانگنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اس کی توفیق بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے, بہت خوش قسمت. ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں ملتی. جو خوش قسمت نہیں ہوتے ان کو اسی قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ قبول تو ہوتی نہیں ہے, یہ مانگا وہ بھی نہیں ملا, وہ مانگا وہ بھی نہیں ملا, صحت مانگی وہ بھی نہیں ملی, کہیں چکر چل رہا تھا, دعا مانگی شادی ہو جائے وہ بھی نہیں ہوئی, ہو گئی جان چھڑانے کی دعا مانگی وہ بھی نہیں چھوٹ رہی, بے اولاد ہیں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی. ہم تو سنتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی, ان کو بڑھاپے میں مل گئی. اللہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے. ہم تو جوانی میں مانگ رہے ہیں, جوانی میں نہیں ہو رہی. تو یہ جو سوچیں ہیں نا دل میں آتی رہتی ہیں, اسی وجہ سے بدقسمت لوگ دعاؤں سے دور رہتے ہیں. بہت نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی جن کو اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے, وہ اس بحث میں پڑتے ہی نہیں ہیں کہ ابا ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, ماموں کی جاب لگ گئی کہ نہیں لگ گئی, خالہ واپس آ گئی, میں کہ جا کے بیٹھی ہوئی تھی, واپس آ گئی کہ نہیں آئی. تو یہ ان کے یہ بحث ہی نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے, یہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے, اب کیا کیا بتاؤں میں, کیا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں. امکان ہے جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے, اس کا امکان ہے, اس کا امکان ہے. مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائیں, اس کا امکان بھی ہے. الطاف بھائی واپس آ جائیں, اس کا امکان بھی ہے, کراچی آ جائیں واپس. بہت ساری چیزیں ہیں جو ناممکن نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ آپ کی دعا کو رد کر دے, بشرطے کہ آپ نے صحیح طرح سے مانگا ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ اٹھائے جائیں, اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے اور وہ رد کر دے. باقی اللہ تعالیٰ جو دعا قبول کرتے ہیں وہ اللہ اپنے حساب سے کرتے ہیں, وہ ہمارے حساب سے نہیں کرتے. اگر ہمارے حساب سے کرنا شروع کر دیں تو نظام عالم خراب ہو جائے گا. ایک تو غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا, غیب پر یقین وہ باقی نہیں رہے گا. اگر میں نے دعا مانگی کہ اللہ فلاں کو ٹھیک کر دے اور فوراً ٹھیک ہو گیا, تو ہسپتال تو
بند ہو جائیں گے نا بھائی. بھائی ہسپتال تو بند ہو جائیں گے, ڈاکٹر سارے کیا ہو جائیں گے؟ بے روزگار. اور قبرستان میں مردے دفن ہونا, بولو بھائی, ختم. قبرستان میں کون جائے گا پھر؟ تو ہمارا کام ہے دعا. بے روزگار اگر سارے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ اگر زمین میں رزق کی اتنی فراوانی کر دے کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے اور سب کو خوب ملے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, تو سارے انسان میرے نافرمان بن جائیں گے. زمین میں کیا پھیل جائے گی؟ سرکشی. ہم نے زمین میں کسی کو دولت زیادہ دی, کسی کو دولت کم دی. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, بعض لوگ بعض کے ماتحت بن کے رہیں, ورنہ سارے کیا بن جائیں گے؟ سردار بن جائیں گے. نظام عالم خراب ہو جائے گا. میں نے دعا مانگی اللہ یہ کام ہو جائے, وہ فوراً ہو گیا. آپ نے مانگی وہ کام ہو جائے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ پھر دعائیں مانگنے کے لیے قرآن مجید کی ترغیبات کے محتاج نہیں رہیں گے. یہ تو کافر بھی مانگے گا دعائیں, کافر بھی کہے گا کہ بھئی یوں کر کے اللہ سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے, تو کیا ضرورت ہے یہ سارے بکھیڑوں میں پڑنے کی. دعا قبول لازمی ہوتی ہے, مگر اللہ نے دعا کی قبولیت کا معاملہ غیب کے پردوں میں چھپا دیا ہے. کیسے ہوگی وہ میں جیسے چاہوں گا ویسے ہوگی. نظر بسا اوقات قبول ہوتے ہوئے نہیں آتی, کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ میں نے کیا یہ کام, لیکن اکثر دعا کی قبولیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لہذا نیک لوگ اور خوش قسمت لوگ جو اللہ سے خزانے لینا چاہتے ہیں وہ دن رات دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے, خوب گڑ گڑاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع, بولو بھائی, نہیں جا رہی. اب اللہ دعا قبول کرتے کیسے ہیں؟ دعائیں قبول, بھائی ہمیں تو وہ چیز مل نہیں رہی, ہم نے کہا اللہ ٹھیک کر دے, بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا, واپس آ جائے, واپس نہیں آ رہی ہے بھائی, چلی جائے, جا نہیں رہی. تو اب ہم کیسے, ہمیں پتہ چلے گا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, مختلف صورتیں ہوتی ہیں. دعا کی قبولیت کی, بولو بھائی, بعض دفعہ تو جو چیز مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے, لیکن انسان بدبخت جب اسے وہ چیز ملتی ہے تو اسے دعا کا نتیجہ نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے یہ تو ہوتا ہے, کبھی کسی کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے اور کبھی کسی کو وہ چیز نہیں بھی ملتی. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نابینا ہو گئے تھے بچپن میں. ان کی والدہ نے پوری رات مصلی بچھا کے دعا مانگی کہ میرے بیٹے کو بینائی مل جائے. دعا مانگتے مانگتے ان کی آنکھ لگ گئی. خواب میں فرشتے آئے, آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس عورت کی دعا اللہ نے سن لی ہے اور اس کے بیٹے کو بینائی, بولو بھائی, دے دی. صبح اٹھے ہیں تو دیکھا کہ بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی. بعض دفعہ اللہ اس طرح سے دعا قبول, بولو بھائی, کرتے. ایسا ہوتا ہے. مریض لا علاج ہوتا ہے, آپ دعا مانگتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے, تو اللہ اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے, رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے, لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دن رات دیکھتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی, اللہ وہ چیز نہیں دینا چاہتے اس کو جو وہ مانگ رہا ہے, تو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں انسان کو. سمجھ رہے ہو؟ نعم بولو بھائی, نعم البدل. آپ چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ کا معاملہ, آپ کو یہاں جاب مل جائے, وہاں نہیں ملی, اللہ نے کہیں اور دلا دی. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط ہو گیا,
میں تو چاہ رہا تھا ادھر، یہاں میرے لیے مستقبل میں راہیں بہت ہیں، اللہ کو پتہ ہے یہاں نہیں ہے، وہاں تیرے لیے راہیں بہت ہیں. تو سمجھ رہا ہے کہ یہاں نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا. ہمارے ایک رشتے دار تھے، ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرنا چاہتے تھے، پورا زور لگا لیا، ان کا نام بھی آ گیا، عین موقع پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. بڑی دعائیں مانگی تھی انہوں نے، بڑی دعائیں مانگی تھی، گورنمنٹ کی بہت اچھی جاب تھی وہ، مگر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا منہ لٹکا ہوا ہے اور بہت پریشان کہ یار ساری دعائیں کیا ہو گئیں، رد ہو گئیں. اللہ کی قدرت کے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے جاب نہیں لگی تھی. تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی، بولو بھائی، قبولیت کا. یہ سب باتیں ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا، متبادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا. آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لیے، مریض کو شفا نہیں ملی، مر گیا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ دے دیا، ایسا ٹھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا، زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں. تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا، متبادل. صحابہ کرام جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مصلحت یہ بھی تھی، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا، شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن جو مصیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں. آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے، اس کو بھی کیا ہونے والی ہے، بیماری. تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا، لیکن دعاؤں کی برکت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا. اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں، کون سی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، تو ہم اسی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لے نہیں رہا. اور ایک انداز دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو وہ دعا آخرت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے، اللہ کے بینک میں جمع، اور اس پہ سود لگتا ہے. پھر کیا لگتا ہے، سود بہت بڑا چڑھا کے، کیونکہ ابھی نہیں دیا نا، اس دعا کا نتیجہ ابھی نہیں ملا، تو بعد میں جب ملتا ہے. تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے، پھر کم قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. تو جب بعد میں ملے گی، اللہ کہتے ہیں یا تو کیش لے لو، اور اگر ادھار پہ چاہیے، بعد میں چاہیے تو پھر زیادہ دوں گا میں. کئی گنا بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اس لیے میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاؤں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو. یقین کر لے ہو رہی ہے، ہو رہی ہے قبول. اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے، اس کی حکمت ہے، ہم نے مانگنا ہے. اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ سے محبت، ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے. دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ فائدہ ان کو فوراً حاصل ہوتا ہے، وہ ہے دل کی تسلی. اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے، اللہ کی عدالت میں. کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے، شروع ہو گئی. ایپلیکیشن اللہ کی فائل میں، بولو بھائی، اس پہ نمبر لگ گیا ہے، رجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے. اب کب نمبر آتا ہے، ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرا کام اٹکا ہوا ہے یار، تم کرنے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے ڈاکومنٹس تمہارے سارے جمع کرا دے، ویزا لگنے کا انتظار ہے بس، ہے بھائی.
تمہارے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرا دی ہیں, جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کر لیا, اب آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ہوتا ہے نا ایسے. تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ احکم الحاکمین کے دفتر میں اپنی حاجت کی فائل ہم نے جمع, بولو بھائی, کرا دی ہے. ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. تو تسلی, یہ تسلی بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں اگر کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے تو وہ تسلی ہے. ہر آدمی اسٹریس میں ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے. سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہے, پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے. ایسا خوف جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, یعنی سب کچھ ہے مگر پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا, اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, سارے اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتا ہے. اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ایک تسلی ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. بیٹا گم گیا, دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی, مانگتے رہے, ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے, ذرہ برابری بھی مایوسی نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا. بھائی زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی. اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, میرا والی وارث چاہیے, میرا والی وارث چاہیے. لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی, مگر آپ مایوس نہیں ہوئے. بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. لیکن اللہ کی عادت ہے جب دیر سے قبول کرتا ہے نا تو پھر میں نے بتایا نا سود بھی لگتا ہے, جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے. اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری. کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا. اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے ان کی زوجہ کو بھی صحت دی اور اولاد دی. کیوں؟ بڑے اہم الفاظ ہیں. فرمایا اس بڑھاپے میں زکریا اور اس کی بیوی کے ساتھ رحمت کا یہ معاملہ کہ اسباب ایک طرف, ان تمام اسباب کو اللہ نے فیل کر دیا. یہ معاملہ کیوں کیا؟ کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ دونوں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھا کرتے تھے, شوہر بھی اور بیوی بھی. یسارعون کا معنی مقابلہ ہوتا تھا. شوہر چاہتا تھا کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں, بیوی چاہتی تھی کہ, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ایسے ایسی نعمتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی, اور ان کو نیک اولادیں دے کر نوازتے بھی ہیں. آج اللہ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ سے اپنی ساری باتیں منوانا چاہتے ہیں. سارے کام اللہ ہمارے کر دے, ہم اللہ کے لیے بولو بھائی کچھ بھی نہ کریں. ایسا نہیں ہوگا بھائی. اللہ کو قربانی دینے والوں کی ادائیں پسند ہیں. دیکھو بھائی میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام نہیں لے. اب دعاؤں میں ہو کیا رہا ہے؟ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, انفرادی پر زور. اجتماعی بھی جائز ہیں دعا سکھانے کے لیے. کبھی کبھار امام صاحب کو چاہیے کہ اجتماعی دعا کرائے تاکہ لوگوں کو دعا کے بول یاد ہوں. دعا کرنا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, ضروری ہے, لیکن دعا میں اصل کیا ہے؟ انفرادی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. دعاؤں میں چیخو پکار اللہ کو پسند بولو بھائی نہیں. چیخو پکار تو ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. سورہ لقمان میں ہے نا وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آواز کو کیا کرو؟ پس کرو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. کیوں بری آواز ہے؟ کیا بات غلط کرتا ہے گدھا؟ بات تو وہی کرتا ہے دوسرے جانور کر رہے ہوتے ہیں. بھائی گدھے کو گھاس چاہیے تو بولتا ہے, وہ گھوڑے کو گھاس چاہیے وہ بھی بولتا ہے, بلی کو گوشت چاہیے وہ بھی میاؤں میاؤں کرتی ہے. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. بھائی تجھے کچھ چاہیے تو آرام سے بھی کہہ سکتا ہے نا. میں یہ کر رہا تھا کہ اجتماعی دعاؤں پہ زور ہے, انفرادی پہ زور بولو بھائی نہیں ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو چپکے سے پکارو اور عاجزی کے ساتھ. دعاؤں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہوتے, ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے سستی میں نا, یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی وہاں دیکھ رہا ہے, کبھی اوپر دیکھ رہا ہے, کبھی نیچے دیکھ رہا ہے. بعض ناک میں دعا کے دوران انگلی گھما رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے. اس طرح سے اللہ دعائیں قبول بولو بھائی نہیں کرتے. بعض نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے, یعنی یوں کر کے اب شرم سے شاید منہ چھپا رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دعا جب مانگیں تو ہاتھ بولو بھائی ایسے کر, اس میں کچھ نہیں ہوگا. کوئی تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں پھر اٹھا لیں. دوسری بات یہ کہ دعا مانگنی کیا ہے, کس چیز کو فوکس کرنا ہے دعا میں. سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے آپ کے احسانات کو یاد کر کے. اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سب سے پہلے مانگنی چاہیے. بھائی آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے, آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے ہیرے جواہرات کی بوریاں دے سکتا ہے, اور آپ اس سے جا کے پان مانگ رہے ہو, گٹکا مانگ رہے ہو, تو وہ کہے گا کہ بھائی تو میرے پاس آیا ہے, کوئی اچھی چیز مانگ لے. جب اچھی چیزیں اعلیٰ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر گٹکے پہ بھی آ جائیں گے, نسوار کی ڈبیاں بھی دے دیں گے تجھے. ابھی تو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں پہلے وہ تو مانگ. ہمارے ہاں دعائیں شروع کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ جاب دلا دے, اللہ بیماری کو ٹھیک کر دے, اللہ یہ جاب مل بھی گئی تو مرو گے تو ختم ہو جائے گی, بیماری سے شفا مل گئی تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی, بڑھاپا آئے گا پھر بھی مارو گے مر جاؤ گے. یہ دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ مل بھی گئی تو دوبارہ پھر چھینیں گی, ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں ملیں گی. اصل گھر ہے آخرت, جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو آخرت کو زیادہ مانگنا چاہیے. کہ اللہ مجھے کیا چاہیے؟ بولو بھائی, آخرت پہلے ہے, دنیا بعد میں, اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے. حدیث میں ہمیں دعا سکھائی ہے, لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, اے اللہ اگر ہماری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے تو ہمارے دین کو اس سے بچا کے رکھنا. نہیں آ رہی بات؟ یعنی اللہ اصل تو یہ کہ ہر مصیبت سے ہمیں بچا, لیکن اگر مصیبت آنی ہی ہے, لکھ دیا ہے تو نے, تو ہمارا دین اس سے محفوظ. دنیا کی طرف پھیر دینا, دنیا کا نقصان کر دینا, مگر آخرت کا نقصان نہ کرنا, کیونکہ دنیا کے نقصان کی تلافی ہوگی, آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کی دعائیں کیا ہوتی تھی جو نبی کے پاس آ کے دعائیں منگواتے تھے؟ آج کل لوگ پتہ کیا دعا منگواتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے مفتی صاحب سے, ایسے میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا تو یہ مر جائے گا, بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے گا. یہ جو میں اتنا زیادہ ان چیزوں میں بولتا ہوں نا شادیوں والی پہ, یہ انہی کی وجہ سے بولتا ہوں. میں نوجوانوں میں چل کیا رہا ہے, بہت زیادہ ضروری کام ہے, حضرت فون نہیں اٹھایا تو مر جاؤں گا, مفتی کس بات کے ہو, ایسے تانے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مر رہا ہوگا, ابھی اس نے وصیت کرنی ہے, تو میں بعض دفعہ کال بیک کر لیتا ہوں. کیس یہی نکلتا ہے, سیٹنگ چل رہی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, ابا مان نہیں رہے, ابا نے بھی انکار کر دیا, ماں بھی نہیں مان رہی, اور میرے بھی ابا نہیں مان رہے, میری بھی اماں نہیں مان رہی, اور اب تو لڑکی نے بھی انکار کر دیا. میں مشورہ لینا چاہتا ہوں آپ سے, کیا کروں. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, وہ یہی کہہ رہے تھے, یہاں مسجد میں آئے, ابا نہیں بھی مان رہے, اماں بھی نہیں مان رہی, اپنے میرے ابا بھی نہیں, اس کے ابا بھی نہیں, میری اماں بھی نہیں, اس کی اماں بھی نہیں, اور پہلے تو وہ مان رہی تھی, وہ بھی نہیں. اس کے لیے انہوں نے کیا لیا, ٹائم مانگا مجھ سے, آپ سے بہت ضروری ملاقات. نہ جب اس کے باپ مان رہا ہے, نہ اس کی ماں مان رہی ہے, نہ تیرا باپ راضی, نہ تیری ماں راضی, اور نہ وہ لڑکی راضی, تو کیا اندھی لگی ہوئی ہے بھائی؟ شادی میں آئے ہو کیا؟ اتنے مزے 10 انگلیاں گھی میں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. نکلو پتلی گلی سے. کہہ رہے تھے کوئی وظیفہ, میں نے کہا کوئی وظیفہ نہیں, نکلو یہاں سے. تو زیادہ تر دعائیں کیا ہوتی ہیں, کوئی دنیا کا کام اٹکا ہوا ہے اور وہ کام پورا ہو جائے. ٹھیک ہے, انسان ہے, دنیا بھی مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو, وہ ٹوٹ جائے تو. لیکن جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اس کو اتنا زیادہ
فوکس کرنا چاہیے. سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے ہاں کامیابی کی ڈیفینیشن اچھی صحت، اچھا گھر، نیک اولاد اور بینک بیلنس، یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے. دیکھو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن نے بتایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے میں نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، یہ ہے حقیقی معنوں میں کامیاب، یہ ہے کامیاب. تو سب سے زیادہ اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت مانگنی چاہیے. سب سے زیادہ، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، میدان حشر کی سختیوں سے بچا، وہ دن جو انسان کو بوڑھا کر دے گا. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. قرآن میں اللہ نے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی دعائیں لازمی بیان کی ہیں. انبیاء کے جہاں اللہ واقعات بیان کرتے ہیں، نبیوں کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی نے یہ دعا مانگی، نبی نے یہ دعا مانگی، نبی نے یہ دعا مانگی، فلاں نبی نے یہ دعا مانگی. وہ دعاؤں کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. انبیاء بہت دعائیں مانگا کرتے تھے، حالانکہ انبیاء تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں جو نیک بندوں کا جو تذکرہ کیا نا، سورہ فرقان کا آخری رکوع، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ شیطان کے بندے اور کچھ رحمان کے بندے. شیطان کے بندوں کی صفات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مارکیٹ میں اتنے زیادہ ہیں کہ تمہیں خود بخود ان کی صفات نظر آ جائیں گی. ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ چور بھی ہوتے ہیں، وہ چکے بھی ہوتے ہیں، وہ پینے پلانے سے شغف بھی رکھتے ہیں، وہ ماں باپ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں، وہ سود بھی کھاتے ہیں، وہ کرپٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ظالم بھی ہوتے ہیں. ان کی صفات بیان کرنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. وہ عیش پرست بھی ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ حج نہیں کرتے. رحمان کے بندے ہیں نا، اللہ نے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کیا ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. آج دیکھو ذرا سا کوئی عہدہ آ جائے نا تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یوں ہوں، میں فلانا ہوں. اور فرمایا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں گزرتی ہیں سجدے اور قیام میں. یہ جو تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بار بار اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اس میں رکوع سجدہ پھر اٹھنا پھر رکوع سجدہ. تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے. انہ یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. تقلب کسے کہتے ہیں؟ الٹنے پلٹنے کو. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نمازیوں کے درمیان تو اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ جو الٹ پلٹ رہے ہوتے ہیں بار بار سجدے رکوع صحابہ کے ساتھ، اللہ اس عمل کو بھی بولو بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ تراویح میں اس کی بڑی اچھی مثال ملتی ہے کہ بار بار سجدہ پھر رکوع پھر سجدہ پھر رکوع پھر قیام. تو یہ جو الٹنا پلٹنا ہے، تقلب ہے، اللہ اس عمل کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور خاص اپنے پیغمبر کو اللہ بتا بھی رہے ہیں کہ میں اس عمل کو دیکھ رہا ہوں